گا۔ مگر وہ ٹوٹی ٹہنیاں اندر گرنے کے بعد دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ چنانچہ میں دوبارہ کھڑکی کا چھجا پکڑ کر لٹکا اور کھڑکی کے راستے اندر جا پہنچا۔ چند لمحے تک میں سہما سہما کھڑا رہا کہ ابھی اندھیرے میں کسی طرف سے کوئی ہاتھ بڑھے گا اور مجھے پکڑ لے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مکان کے اگلے حصے میں چاندنی نظر آ رہی تھی۔ میں اس کمرے کے بغیر پٹوں والے دروازے سے گزر کر آگے گیا تو ایک ہال نما حصے میں پہنچ گیا جس کی ٹوٹی ہوئی چھت سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔ اسی ہال کے ایک کونے سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ یہ لکڑی کے تختوں والی پرانی سیڑھیاں تھیں۔ میں ان کے قریب پہنچا اور پہلے تختے پر ہاتھ رکھ کر ہانپنے لگا۔ میری تھکن جیسے یکا یک ہی بہت بڑھ گئی تھی، لیکن میں اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سیڑھیاں چڑھ سکوں۔ آخر جب میری سانس کچھ ٹھیک ہوئی تو میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ اس کے بعد میں ہر قدم پر رک کر ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ کسی طرف سے کوئی نکل کر تو نہیں آ رہا۔ جب بھی میرے قدموں تلے کسی سیڑھی کا تختہ چرر چرر کی آواز پیدا کرتا تو میں فوراً سیڑھیوں کے اس حصے کی طرف ہو جاتا جدھر چاندنی نہیں پڑ رہی تھی۔ سیڑھیاں ختم ہوئیں تو میرے سامنے کھلی چھت تھی جس پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف ایک کمرہ نظر آ رہا تھا جس میں ٹوٹا پھوٹا سا دروازہ موجود تھا اور وہ بند تھا۔ اس مکان میں ابھی تک مجھے صرف یہی ایک دروازہ نظر آیا تھا۔ میں نے اس پر دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالا۔ میں اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہا تھا کہ اندر وہ آدمی موجود نہیں ہوگا۔ اگر وہ موجود ہوتا تو اب تک میری آہٹ سن کر باہر آ چکا ہوتا۔ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ اتنا کھل گیا کہ میں اندر جھانک سکتا تھا۔ میں نے دروازے سے منہ لگا کر سرگوشی کی، نسرین تم اندر ہو؟ دوسرے ہی لمحے میری چیخ نکلنے لگی تھی، مگر میں نے اپنے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ دراصل اندر سے مجھے دبی دبی سی خرخراہٹ اور او او کی سی آواز سنائی دی تھی، جیسے کسی نے کھانسنے کی کوشش کی ہو۔ میرا پورا جسم پسینے میں بھیگ گیا جیسے گرمیوں میں بھیگتا ہے، لیکن ہاتھ پاؤں اس طرح ٹھنڈے پڑ گئے جیسے سردیوں میں ہوتے ہیں۔ وہی دبی دبی سی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس بار مجھے یوں لگا جیسے کوئی بولنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھ سے دروازہ کھولا۔ سامنے فرش پر خالی اور میلی کچیلی بوریوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ میں نے اس مرتبہ ذرا اونچی آواز میں پکارا، نسرین؟ وہی آواز پھر سنائی دی اور بوریوں کے ڈھیر میں تھوڑی سی حرکت ہوئی جس سے ایک بوری ایک طرف کو ہٹ گئی اور اس کے نیچے مجھے دو بندھے ہوئے پاؤں نظر آئے، چھوٹے چھوٹے دو پاؤں۔ ان میں ایک پاؤں میں جوتی تھی اور دوسرا بغیر جوتی کے سفید سفید نظر آ رہا تھا۔ میرا خوف اب کچھ کم ہو گیا تھا۔ میں نے ساری خالی بوریاں اٹھا کر ایک طرف کو پھینک دی۔ اب مجھے نسرین فرش پر پڑی نظر آئی۔ اس کا فراق بری طرح مٹی سے لتھڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میری آواز کا جواب کیوں نہیں دے رہی تھی۔ اس کے منہ پر گندا سا کپڑا بندھا ہوا تھا۔ اس کے گالوں پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی جس پر آنسوؤں کی گیلی گیلی لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ وہ نہ جانے کب سے رو رہی۔ اس کے منہ پر بندھا ہوا کپڑا تو آسانی سے کھل گیا، لیکن اس کے ہاتھوں اور پیروں میں بندھی ہوئی رسیاں کھولنے میں مجھے کافی مشکل پیش آئی اور دیر بھی لگ گئی۔ ہر لمحے مجھے یہی خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی کوئی میری گردن دبوچ لے گا۔ نسرین کے دونوں بازو پکڑ کر میں نے اسے اٹھا کر بٹھایا۔ اس وقت اس میں اٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی، وہ اب بھی رو رہی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اس سے پوچھا، وہ کہاں گیا ہے؟ وہ اپنے آنسوؤں اور ہچکیوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مجھے نہیں معلوم۔ وہ کب گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ آنسو پوंچھتے ہوئے بولی، جب چاند نکلا تھا اس وقت میں نے اس کے قدموں کی آواز گھر سے باہر جاتے سنی تھی۔ میں نے امید بھرے لہجے میں کہا، شاید وہ اب واپس نہ آئے۔ وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی، نہیں، وہ ضرور واپس آئے گا۔ اس نے کہا تھا کہ آج پوری رات وہ جشن منائے گا۔ وہ جشن کی تیاریاں کرنے اور کچھ سامان لینے کے لیے جا رہا ہے۔ واپس آ کر جشن منانے کے لیے وہ میرے کپڑے پھاڑ دے گا، پھر اپنے چاقو سے آہستہ آہستہ مجھے قتل کرے گا
صبح گڑھا کھود کر مجھے دفن کر دے گا۔ اس کی سسکیاں کچھ تیز ہو گئیں۔ اس نے اپنے چاقو سے میرے بالوں کی ایک لٹ بھی کاٹ کر دیکھی تھی کہ چاقو اچھی طرح تیز ہے یا نہیں۔ میں نے خوف زدہ ہو کر اس کے بالوں کی طرف دیکھا۔ واقعی ایک جگہ سے اس کے تھوڑے سے بال کٹے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے کہا، چلو جلدی سے بھاگ چلے۔ وہ کراہتے ہوئے بے بسی سے بولی، میری ٹانگیں سو گئی ہیں۔ پھر اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو ایک طرف کو گرنے لگی، مگر میں نے سہارا دے کر اسے سنبھال لیا۔ مجھے پکڑے رکھنا، میں نے کہا۔ اسی طرح ہم آہستہ آہستہ کمرے سے باہر آئے اور سیڑھیوں کے قریب پہنچے۔ سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑے ہو کر میں نے نیچے دیکھا۔ اس کھنڈر میں بھی حال میں پھیلی ہوئی چاندنی پیاری لگ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کاش ہم خیر و عافیت سے نیچے پہنچ جائیں۔ میں نے نسرین کو خبردار کیا، نیچے اترتے وقت ذرا بھی آواز نہیں ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ واپس آ رہا ہو۔ ہم نے بہت دھیرے سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ میں دیوار کی طرف تھا، ادھر اندھیرا تھا۔ جس طرف نسرین تھی ادھر چاندنی تھی۔ اس نے مضبوطی سے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی ٹانگیں چلنے کے قابل ہو رہی تھیں۔ ہم نے ابھی آدھی سے بھی کم سیڑھیاں طے کی تھیں کہ اچانک زوردار چرر کی آواز آئی۔ دراصل ہم دونوں کو اکٹھے ایک تختے پر نہیں کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے بوجھ سے تختہ بیچ میں سے ٹوٹ کر انگریزی کے حروف وی کی شکل میں نیچے کو مڑ گیا تھا۔ میرا پورا پاؤں تختے کے بیچ میں پھنس گیا تھا۔ میں جتنا زور لگا کر اپنا پاؤں اوپر کو کھینچتا اتنا ہی تختہ سیدھا ہونے لگتا اور میرا پاؤں زیادہ سختی سے اس میں پھنس جاتا۔ تکلیف سے میرا دم گھٹنے لگا۔ نسرین سیڑھیوں سے گرتے گرتے بچی تھی۔ میرا پاؤں اس طرح پھنسا تھا کہ میں جوتے کا فیتا کھول کر بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ نسرین نے بھی میرے ساتھ مل کر میرا پاؤں نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ اس طرح پھنس چکا تھا جیسے کسی شکنجے میں جکڑا گیا ہو۔ آخر کار ہمیں اپنی کوشش ترک کرنا پڑی اور ہم اس سے اوپر والے تختے پر بیٹھ گئے۔ ہم اتنا تھک چکے تھے کہ اب سوائے بیٹھ جانے اور بے بسی سے انتظار کرنے کے ہم میں کچھ کرنے کی سکت نہیں تھی۔ میں بار بار نسرین سے کہہ رہا تھا، تم تو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے اسے راستہ بھی سمجھایا، یہاں سے نکل کر دائیں طرف مڑ کر سیدھی چلتے رہنا، چاند کی سیدھ میں چلتی جانا، اس طرح تم سڑک پر پہنچ جاؤ گی۔ سڑک سیدھی اپنے شہر تک جاتی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا بازو پکڑ لیا اور رونے والے انداز میں بولی، نہیں نہیں، میں تمہارے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اگر تم یہاں پھنس گئے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ٹھہروں گی۔ تم میری وجہ سے یہاں آئے تھے، اب میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جاؤں، یہ تو بہت بری بات ہوگی۔ آخر کار ہم دونوں چپ ہو کر بیٹھ گئے اور کان لگا کر سننے لگے کہ کب کوئی آہٹ سنائی دے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم کچھ اس قسم کی باتیں کر کے ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صبح سے پہلے واپس نہ آ سکے اور کوئی دوسرا آدمی ہم تک آ پہنچے اور ہمیں یہاں سے نکال لے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی میں سوچتا کہ ایک جنگل میں اس کھنڈر کی طرف بھلا کون آ سکتا تھا۔ کبھی میں نسرین سے کہتا، ہو سکتا ہے وہ آدمی بالکل ہی واپس نہ آئے، لیکن اگر اس کو واپس نہ آنا ہوتا تو بھلا وہ یہ ساری مصیبت کیوں اٹھاتا کہ نسرین کو یہاں تک لاتا اور باندھ کر کمرے میں چھوڑ جاتا۔ نسرین نے مجھ سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے وہ آدمی جھوٹ بول کر مجھے یہاں کیوں لایا تھا اور مجھے اتنی بے دردی سے کیوں باندھ دیا تھا؟ میں نے تو اس کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی اور میں تو اسے بہت اچھا آدمی سمجھتی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب مومی والا واقعہ ہوا تھا تو ڈیڈی نے کہا تھا وہ شاید کوئی پاگل یا ذہنی مریض ہے۔ میں نے یہ بات نسرین کو بتائی۔ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ نسرین نے جاننا چاہا۔ مجھے خود یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں تھی، لیکن مجھے اتنا یقین تھا کہ نسرین کے غائب ہونے کے کچھ دن بعد کہیں سے اس کی گردن کٹی لاش ملنی تھی، مگر میں یہ نسرین کو نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ وہ لڑکی تھی، وہ بیچاری اور زیادہ ڈر جاتی۔ میں نے صرف اتنا کہا، وہ شاید تمہیں بہت زیادہ پریشان کرتا اور ڈراتا دھمکاتا۔ وہ بولی، پریشان تو وہ مجھے پہلے ہی بہت کر چکا تھا، جنگل میں تو میں اس کے ساتھ آ بھی نہیں رہی تھی، وہ مجھے زبردستی یہاں تک اٹھا کر لایا، پھر مجھے اتنی بری طرح رسی سے باندھ دیا،
خود چاقو سے سیب کاٹ کاٹ کر کھاتا رہا اور گانے گاتا رہا، بار بار میری طرف دیکھتا اور جیسے کچھ سوچ کر خوش ہوتا، دانت نکالنے لگتا۔ پھر اس نے ایک تھیلے سے ایک بوتل نکال کر دیکھی، وہ خالی تھی۔ کہنے لگا، اوہ، مجھے بوتل لینے جانا پڑے گا اور آج تو اچھا کھانا بھی ضرور ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چل دیا، مگر جانے سے پہلے اس نے میرے بالوں کی لٹ کاٹ دی اور خوب کہکہے لگائے۔ اچانک باہر سوکھے پتوں کے چرچرانے کی آواز آئی اور ہم دونوں سہم کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ میں نے نسرین کے کان میں کہا، جلدی کرو، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کے حلق سے ذرا سی بھی آواز نہ نکلی، لیکن اس کا سر انکار میں ہلنے لگا۔ اس کے بعد کافی دیر تک مکان کے باہر سے کوئی آہٹ سنائی نہ دی اور ہم دونوں کی کچھ جان میں جان آئی۔ میں نے کہا، شاید درخت سے کوئی چیز گری تھی۔ ہاں، یا شاید پھر ہوا سے پتے اڑے ہوں گے، نسرین بولی۔ لیکن عین اس وقت ہم دونوں نے نیچے ہال میں دودھیا چاندنی میں کسی کی پرچھائی دیکھی۔ پرچھائی کسی کے کندھوں اور سر کی تھی، جیسے کوئی شخص دروازے سے ہی باہر رک گیا ہو، مگر تھوڑا سا اندر جھانک کر حالات کا جائزہ لے رہا ہو۔ میں اور نسرین ایک دوسرے سے چمٹ کر دیوار کی طرف کھسکنے لگے جدھر اندھیرا تھا، مگر میں پھنسے ہوئے پاؤں کی وجہ سے زیادہ نہیں کھسک سکا اور چاندنی میں نسرین کا نیلا فراق جیسے صاف چمک رہا تھا۔ اب وہ سایہ پوری طرح سامنے آ گیا۔ اس کا مطلب تھا وہ شخص حال میں داخل ہو چکا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ نسرین اسے دیکھ کر خوف سے نہ چیخنے لگے، اسی لیے میں نے اس سے کہا، اپنا منہ میری طرف کر لو، اس کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی نظر ہم پر نہ پڑے۔ نسرین نے میرے کہنے کے مطابق اپنا چہرہ سامنے کی بجائے میری طرف کر لیا۔ اب میں اس کے بالوں کے درمیان سے دیکھ رہا تھا۔ زاویہ کچھ ایسا تھا کہ مجھے صرف ایک ہولہ سا نیچے کہیں حرکت کرتا دکھائی دیا۔ سیڑھیوں میں بھی تھوڑی سی حرکت ہوئی۔ یقیناً اس شخص نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ وہ کسی بلی کی طرح دبے قدموں سیڑھی پر چڑھ رہا تھا۔ کوئی آہٹ پیدا نہیں ہو رہی تھی، لیکن عجیب بات تھی کہ ہم اس کی سانسوں کی خرخراہٹ سن رہے تھے۔ اچانک ایک جھٹکے سے پورا زینہ ہل کر رہ گیا۔ معلوم نہیں کس طرح وہ اچانک ہی ہمارے سامنے آن پہنچا تھا اور اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ پھر ہمارے سامنے زرد زرد روشنی پھیل گئی۔ اس نے ماچس کی ایک تیلی جلائی تھی۔ تیلی کی روشنی زیادہ نہیں تھی، مگر ہم آسانی سے اسے اور وہ ہمیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بندروں جیسے لمبے لمبے بازو اور پلیٹ جیسی گول گول سی آنکھیں میرے سامنے تھیں۔ اف خدایا، اس وقت اس کا چہرہ کتنا بھیانک لگ رہا تھا۔ جب میں نے اسے اسکول کے قریب بند دکان کے قریب دیکھا تھا، تب تو اس کا چہرہ اتنا بھیانک نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ ایک خوفناک مسکراہٹ اس کے مکروہ ہونٹوں پر پھیل گئی۔ ایک بوتل اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کے ہونٹوں کے کونوں سے رالیں سی بہہ رہی تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی سی آواز میں بولا، واہ واہ، میں ذرا کام سے گیا تو ایک لڑکا بھی یہاں آ پہنچا۔ چلو، اچھا ہی ہوا، ایک ٹکٹ میں دو مزے۔ اس نے بوتل جیب میں رکھ لی۔ پھر اس نے جھک کر ذرا غور سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں اور گویا ابلی پڑ رہی تھیں۔ وہ گرایا، سالے، لگتا ہے تجھے اسی عمر میں ہیرو بننے کا شوق ہے۔ اپنی ہیروئن کو چھڑانے آیا تھا؟ بھاگنے لگے تھے دونوں، مگر بھاگ نہیں سکے۔ اس نے کہکہا لگایا۔ پھر سیڑھی پر کھڑے کھڑے وہ ذرا جھولتے ہوئے بولا، مجھے لڑکے اچھے نہیں لگتے، مگر اب تم خود ہی آ گئے ہو تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن تم نے میرا کام بھی بڑھا دیا ہے۔ اب مجھے ایک کے بجائے دو گڑھے کھودنے پڑیں گے، یا ایک ہی گڑھا زیادہ بڑا کھودنا پڑے گا۔ میں نے وہ ٹانگ اور پیچھے کو کھسکا لی جو آزاد تھی۔ میں اس سے دور رہنا چاہتا تھا، مگر آخر کب تک رہ سکتا تھا؟ نسرین مجھ سے چمٹی ہوئی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن میرے حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز میں یہ الفاظ نکلے، چلے جاؤ یہاں سے، ہمیں گھر جانے دو۔ وہ ایک سیڑھی اور اوپر چڑھ آیا۔ اب وہ بالکل ہمارے سامنے جھکا ہوا تھا۔ میری ہمت جواب دے گئی اور میں خوف سے چلانے لگا، ڈیڈی، جلدی آئیں ڈیڈی۔ اس نے اپنا ایک لمبا سا بازو میری اور نسرین کی طرف بڑھاتے ہوئے حقارت سے ایک زوردار کہکہا لگایا اور چلا کر بولا، ہاں ہاں، بلاؤ اپنے ڈیڈی کو۔
جب وہ یہاں پہنچیں گے تو انہیں تمہارے جسم کے ٹکڑے ملیں گے۔ پھر وہ الٹے ہاتھ سے اپنی بہتی رال پونچھتے ہوئے بولا، سالا بلا تو ایسے رہا ہے اپنے باپ کو جیسے وہ ٹیلی فون پر اس کی آواز سن رہا ہے۔ پھر اس نے ایک اور کہکہا لگایا۔ میرا ذہن بالکل معاف سا ہو گیا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن جب اس کا ہاتھ ہماری طرف بڑھا تو اچانک ہی میری وہ ٹانگ جو آزاد تھی حرکت میں آئی اور پوری طاقت سے اس شخص کے پیٹ پر پڑی۔ اس حملے کی اسے ہرگز توقع نہیں رہی ہوگی۔ اس کے منہ سے زوردار اوh کی سی آواز نکلی۔ نئی تیلی جو اس نے جلائی تھی غائب ہو گئی، ساتھ ہی لکڑی کا زینہ بری طرح لرز کر رہ گیا۔ وہ لڑکتا ہوا نیچے جا پڑا اور سیڑھیوں پر مدتوں سے جمع ہوا گرد و غبار ہوا میں اڑنے لگا۔ جب میں چاندنی والے حصے میں چیزوں کو دوبارہ دیکھنے کے قابل ہوا تو مجھے نظر آیا کہ زینے میں سے 2-3 تختے اس آدمی کے گرنے کی وجہ سے نکل چکے تھے اور ان کی جگہ خالی رہ گئی تھی، مگر یہ جگہ بس اتنی ہی تھی کہ وہ آسانی سے اسے پھلانگ کر اب بھی اوپر آ سکتا تھا۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ زینے کے اس بری طرح ہلنے کی وجہ سے میرا پھنسا ہوا پاؤں آزاد ہو گیا تھا۔ وہ آدمی نیچے چت جا گرا تھا، مگر شاید اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی کیونکہ وہ فوراً ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو میں نے دیکھا اس میں ایک چاقو جھلملا رہا تھا۔ میں چلایا، نسرین اوپر بھاگو، میرا پاؤں نکل آیا ہے۔ ہم دونوں گرتے پڑتے اوپر کو بھاگے اور اسی کمرے میں آ گئے جہاں تھوڑی دیر پہلے نسرین بندھی پڑی تھی۔ میں نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس آدمی کو اب سنبھل کر سیڑھیوں پر چڑھنا تھا، اسی لیے ہمیں تھوڑی سی مہلت تھی کہ ہم کچھ کر لیں، لیکن دروازے میں کنڈی یا بولٹ نہیں تھا۔ ہم کوئی ایسی چیز ڈھونڈنے لگے جس سے دروازے کو کھلنے سے روکا جا سکے۔ کمرے میں 2 خالی پیٹیاں پڑی تھیں، مگر ان کا وزن بہت کم تھا۔ ہم کھڑکی کے راستے باہر کود کر چھجوں وغیرہ کو پکڑ کر لٹک کر نیچے پہنچ سکتے تھے، لیکن یہ نسرین کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہم نے وہی خالی پیٹیاں اٹھا کر دروازے کے ساتھ اوپر نیچے ٹکا دیں۔ پیٹیوں کے ساتھ میں اور نسرین دونوں کمر ٹکا کر ترچھے ہو کر جم کر کھڑے ہو گئے۔ ہم دونوں نے اپنی طاقت دروازے کی طرف لگائے رکھی تاکہ وہ کھل نہ سکے۔ ہم سیڑھیوں پر اس شخص کے چڑھنے کی آواز سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کے قریب ہی اس کا اونچا کہکہا سنائی دیا۔ وہ دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اچانک دروازے کو دھکا لگا، دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ ساتھ ہی میں اور نسرین خالی پیٹیوں سمیت تھوڑی دور تک گھسٹتے چلے گئے، مگر ہم نے جلدی سے زور لگا کر دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ نسرین نے روحانسی آواز میں پوچھا، میں دعا مانگوں رحمان؟ میں نے بڑی مشکل سے کہا، ہاں جلدی جلدی دعا مانگو۔ میں دروازے کو بند رکھنے کے لیے پورا زور لگا رہا تھا اور میرے برابر نسرین نے نیچی آواز میں دعا مانگنی شروع کر دی، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ باہر سے دروازے پر بڑے زور کا دھکا پڑا، دروازہ کافی کھل گیا اور میں اسے دوبارہ بند نہ کر سکا۔ اس شخص نے ایک کندھا اور ایک بازو اندر گھسا لیا۔ اس ہاتھ سے وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے تقریباً رو دینے والی آواز میں نسرین سے کہا، اور اونچی آواز میں جلدی جلدی دعا کرو، میں اس آدمی کو زیادہ دیر تک نہیں روک سکتا۔ نسرین رونے کے سے انداز میں جلدی جلدی گردان کرنے لگی، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ دروازے پر چوتھا دھکا لگا اور اس نے ہمیں بے بس کر دیا۔ ہم پیٹیوں سمیت دیوار سے جا ٹکرائے اور وہ آدمی اپنے ہی زور میں کمرے کے بیچ میں فرش پر آ گرا۔ میں اور نسرین اٹھ کر بھاگے۔ نسرین ایک طرف کو بھاگی اور میں دوسری طرف۔ وہ چاقو ہاتھ میں لیے نسرین کی طرف لپکا۔ میں تو دروازے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، لیکن مجھے واپس آنا پڑا کیونکہ نسرین غلط سمت میں بھاگ اٹھی تھی اور اس آدمی نے اسے ایک کونے میں گھیر لیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ نسرین کے سامنے کھڑا چاقو لہرا رہا تھا۔ میں نے ایک خالی پیٹی اٹھائی اور اپنی بچی کچی طاقت سے اس آدمی پر دے ماری۔ پیٹی اس کی کمر پر جا کر لگی، لیکن وہ بالکل خالی تھی، اس لیے اسے کچھ زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ دوسرے میں چھوٹا تھا، میں اسے زیادہ طاقت سے نہیں پھینک سکا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑا کر سنبھل گیا۔ میری طرف گردن گھما کر وہ گھرایا، تمہیں تو میں 1 منٹ میں پکڑ لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا لمبا سا بازو یوں میری طرف بڑھا کر مجھے پکڑنے کی کوشش کی جیسے میں کوئی کیڑا مکوڑا تھا۔
میری گردن اس کے ہاتھ میں آ گئی، میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچے اور دوسرے ہی لمحے میں دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس نے مجھے دیوار پر دے مارا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، میں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ گرتے گرتے میں نے اتنا دیکھا کہ وہ آدمی ایک خالی بوری اٹھا کر مچھلیاں پکڑنے والے جال کی طرح نسرین پر پھینک رہا تھا۔ شاید چند سیکنڈ یا چند منٹ بعد میری آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا صاف ہو گیا۔ کم از کم مجھے یہی محسوس ہوا تھا کہ میں زیادہ دیر بے ہوش نہیں رہا تھا۔ میں نے دیکھا کچھ روشنیاں کمرے میں ادھر ادھر حرکت کر رہی تھیں۔ یہ ٹارچوں کی روشنیاں تھیں۔ ٹارچیں کچھ آدمیوں کے ہاتھوں میں تھیں۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں بندوق بھی نظر آ رہی تھی جس پر دوربین بھی لگی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی تو میری ڈیڈی کی شکل کا تھا، یا پھر وہ شاید میرے ڈیڈی ہی تھے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اس وقت میرا ذہن اچھی طرح کام نہیں کر رہا تھا۔ میری آنکھیں دوبارہ بند ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر میں یہ سوچتے سوچتے دوبارہ بے ہوش ہو گیا کہ کاش میں نسرین کو بچا سکتا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں چھت اور فرش کے درمیان ہوا میں تیر رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو نسرین بھی اسی طرح ہوا میں جھول رہی تھی۔ پہلے میں یہی سمجھا کہ ہم مر چکے تھے اور یہ دراصل ہماری روحیں ہیں جو اڑتی ہوئی آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ لیکن جب میرے حواس کچھ ٹھیک ہوئے تو میں نے دیکھا کہ دراصل ایک آدمی نے مجھے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا، نسرین دوسرے آدمی کے بازوؤں پر تھی۔ بچوں کو لے کر احتیاط سے زینے پر سے اترنا، ایک آواز آئی۔ یہ میرے ڈیڈی کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ میرے ڈیڈی ہی تھے۔ فرش پر پڑے آدمی کی پیشانی میں سوراخ ہو چکا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی پلیٹ جیسی گول گول آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور اس کا چاقو دور فرش پر پڑا تھا۔ ڈیڈی کہہ رہے تھے میں اس خبیث کو زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا، لیکن بچوں کو بچانے کے لیے مجھے اس پر گولی چلانی پڑی۔ ہمیں جیپ میں ڈال کر شہر لایا گیا اور سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے ہمیں صرف 2-4 گولیاں کھلائیں اور گلوکوز پلایا۔ اس نے ہمارا معائنہ وغیرہ کر کے کہا کہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، البتہ کچھ عرصے تک ہمیں ڈراؤنے خواب آتے رہیں گے۔ میں بہت حیران ہوا کہ ڈاکٹر کو پہلے سے کیسے معلوم ہو گیا کہ ہم آئندہ کیسے خواب دیکھیں گے۔ جب ہم گھر آ گئے اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو میں نے ڈیڈی سے پوچھا، کیوں ڈیڈی، کیسی رہی میری جاسوسی؟ ڈیڈی کو نہ جانے کب کس کارنامے پر چھوٹا سا ایک میڈل ملا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ اٹھا کر میرے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، تم تو مجھ سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے برخوردار، لیکن آئندہ مجھے بتائے بغیر اس قسم کی ہوشیاری دکھانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر مجھے وہاں پہنچنے میں 1 منٹ بھی دیر ہو جاتی تو وہ جنونی خبیث پتہ نہیں تم دونوں کا کیا حشر کرتا۔ اس کے بعد اخباروں میں میری اور نسرین کی تصویریں چھپیں۔ اسکول میں میرے اور نسرین کے اعزاز میں خاص طور پر ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں ہمیں بہادر بچہ اور بہادر بچی کا خطاب دیا گیا۔ مس جمیلہ نے مجھے کتابوں کا ایک سیٹ اور مس نفیسہ نے نسرین کو ایک گفٹ باکس انعام کے طور پر دیا۔ میں گلی محلے میں جدھر جاتا لوگ میرے ارد گرد جمع ہو جاتے اور مجھ سے اس واقعہ کے بارے میں پوچھتے۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن ڈاکٹر کی بات بھی ٹھیک ہی ثابت ہوئی تھی، یعنی میں کئی دن تک راتوں کو ڈراؤنے خواب دیکھتا رہا۔ نسرین نے مجھے بتایا کہ اسے بھی کئی راتوں تک اس قسم کے خواب آتے رہے۔